السلام علیکم. آج ایک بہت ہی زبردست ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں جو کہ اے یوز اور ایس ایس سیز کے بارے میں ہے. محترم ناظرین، اے یوز اور ایس ایس سیز جو اب تک ریگولر نہیں ہوئے ہیں، ریگولرائزیشن موومنٹ کے پلیٹ فارم سے گزشتہ 11 روز سے احتجاج پر بیٹھے ہوئے تھے اور دھرنا دیے ہوئے تھے. موسم کی شدت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے یہ جانباز پچھلے 11 روز سے وزیر اعلیٰ آفس کے سامنے دھرنا دیے بیٹھے ہیں. ان کا واحد مطالبہ یہی ہے کہ انہوں نے این ٹی ایس ٹیسٹ دیا ہوا ہے تو پھر پی پی ایس سی کا دوبارہ سے ٹیسٹ کیوں دیں، انہیں اس کے بغیر ریگولر کیا جائے. اور اس کے ساتھ ان کے نونہال بھی ان کی جدوجہد میں بھرپور طریقے سے شریک رہے ہیں. پنجاب بھر کی تمام بڑی اور چھوٹی اساتذہ تنظیموں کی بھی بھرپور حمایت ان لوگوں کے حصے میں آئی اور انہوں نے دامے درمے سخنے ہر طرح سے اپنے کانٹریکٹ اساتذہ جو کہ ایجوکیٹرز اور اے ایوز ہیں ان کا ساتھ دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ صوبائی اسمبلی کے اراکین نے بھی آ کر اظہار یکجہتی کیا ہے. تو آج 29 مارچ کی شام سے ہی اچھی خبریں آنی شروع ہوئی ہیں. جانتے ہیں کہ اس بارے میں کیا حقیقت ہے. آئیے سنتے ہیں یہ گفتگو. کچھ معزز اساتذہ کرام گزشتہ کچھ دنوں سے اپنے مطالبات کے لیے وزیر اعلیٰ آفس کے باہر احتجاج کر رہے تھے. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی خصوصی ہدایت پہ راجہ بشارت صاحب، منسٹر لا، منسٹر ایجوکیشن، اور مجھے یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ ہم ان سے بات چیت کریں اور ان کے جو جائز مطالبات ہیں ان کو سنیں. راجہ بشارت صاحب اس حوالے سے چونکہ کنوینر بھی ہیں اور وہ لیجسلیشن اور اس کے ساتھ جڑی جو امینڈمنٹس ہیں اس کو کروانے کا بھی استحقاق اور ذمہ داری ان کی ہے. لہذا راجہ صاحب نے آج جو کنسلٹیشن کی، ڈائیلاگ کیا اور پھر ایک کنسنسس سے جو ہمارے اساتذہ کرام ہمارے ساتھ کھڑے ہیں انہوں نے اس احتجاج کو ختم کرنے کا اعلان کیا. رائے صاحب سے میں گزارش کروں گی کہ وہ اس حوالے سے جو ترجیحات طے ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے لائیں تاکہ جو ان کے ساتھی ہیں جو اس وقت پنجاب بھر میں ہمارے اساتذہ کرام کے اندر ایک اضطراب ہے وہ مطمئن ہو سکیں اور حکومت پنجاب وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں جو پنجاب بھر میں تعلیمی شعبے میں انقلاب برپا کر رہی ہے وہ بغیر اساتذہ کی پارٹیسپیشن، سرپرستی اور سہولت کاری کے بغیر ممکن نہیں ہے. رائے صاحب. جیسا کہ ابھی میری بہن ساشق روان صاحب نے فرمایا کہ ہمارے 7 کلاس کے باہر کچھ ایجوکیٹرز حضرات تھے جن کا کافی دنوں سے وہاں پر ایک احتجاج جاری تھا. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جس دن سے یہ احتجاج شروع ہوا ہے اس دن سے ہم ان کے ساتھ رابطے میں تھے اور ہماری کوشش یہ تھی کہ ان کے جائز مطالبات جو ہیں ان کے حل کے لیے کوئی عملی طور پر اقدامات کیے جائیں تاکہ ان کو اطمینان ہو اور یہ اپنا اعتماد ختم کر احتجاج جو ہے اس کو ختم کریں. آج جیسے محترمہ نے فرمایا کہ چیف منسٹر صاحب نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم ان کے ساتھ رابطہ کریں اور ہماری ریکویسٹ پر آج ڈپٹی کمشنر لاہور اور ڈی آئی جی آپریشن لاہور نے ان کے ساتھ رابطہ کیا، مذاکرات کیے اور پھر بعد میں ابھی میں نے بھی اور محترمہ ساشق روان صاحبہ نے ہم جوائن کیا ہے اور ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ان کے جو مطالبات ہیں ان کے حل کے لیے ہمیں قانون سازی جو ہے وہ کرنی پڑے گی اور ہمارا جو ایجوکیشن ایکٹ ہے اس میں ترمیم لے کر آنا پڑے گی. تو ہم نے ان کو اس بات کا اطمینان دلایا ہے کہ انشاءاللہ تعالی کل سے ہی ہم اس پر عملی طور پر پیش رفت کریں گے اور جو قانون ہے اس میں مناسب ترمیم لائی جائے گی. اس کے علاوہ ان کا یہ بھی مطالبہ تھا کہ چونکہ یہ کافی دنوں سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں کے کانٹریکٹس جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں تو ان کانٹریکٹس کو آگے کنٹینیو کرنے کے لیے ایک سرکولر جاری ہونا چاہیے. ابھی یہیں سے میں نے سیکرٹری ایجوکیشن کے ساتھ بات کی ہے
मिनिस्टर एजुकेशन को हम पहले से इस बात पर एतमाद में ले चुके हैं कि वो सर्कुलर हम जारी कर रहे हैं ताकि इनके कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें एक्सटेंशन हो जाए। इसी तरह इनकी कुछ तनख्वाहों में रुकावट का मसला था, उसमें भी उस पर भी हमारी बात हुई है मिनिस्टर एजुकेशन से और उन्होंने इस बात से एग्री किया और इंशाअल्लाह ताला जिन लोगों की तनख्वाहें रुकी हैं उनको तनख्वाहें अदा की जाएंगी। एक आखिरी बात इनके लिए थी कि कुछ लोग इनके ऐसे हैं जिनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया था, तो उस पर मैंने इनको यकीन दिलाया कि इंशाअल्लाह ताला उस पर भी मर्दाना गौर किया जाएगा और गवर्नमेंट की कतई तौर पर ये मर्दान नहीं है कि हम किसी के साथ किसी को पिनलाइज करें या किसी के साथ कोई सख्त कार्रवाई करें। इंशाअल्लाह ताला ये हमारे भाई हैं, हमारे अजीज हैं, इनका मैं समझता हूँ कि इनकी मुश्किलात को हल करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और आज उसी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार ने हमें हुक्म दिया था कि इनके साथ मामला को तय किया जाए। आज वो मामला तय हुए। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने उस एहतजाज को आज खत्म करने का ऐलान किया और आज ये बाखैर रफियत अपने घरों को जा रहे हैं। मैं एक दफा फिर इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। राना अदनान मुस्तफा मेंबर कोर कमेटी, मेरे साथ तमाम कोर कमेटी मौजूद है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं सीएम पंजाब मोहतरम उस्मान बुज़दार साहब के, एजुकेशन मिनिस्टर साहब के और मोहतरमा फरदौस आशिक अवान साहबा के और लॉ मिनिस्टर बिशारत राजा साहब के कि इन्होंने हमारे मसले को सुना। हम जो 11 दिनों से बैठे थे, इनके साथ मामला हमारे चल रहे थे, तय हो रहे थे, आज वो फाइनली हम किसी नतीजे पे पहुंच चुके हैं और इंशाल्लाह लॉ अमेंडमेंट के जरिए हमारा मसला हल हो जाएगा और हमारी जो टर्मिनेशन का मामला था वो भी इन्होंने हल कर दिया है और एक्सटेंशन का मामला भी हल कर दिया है। तो लिहाजा हम अपना एहतजाज जो है वो खत्म कर रहे हैं और इंशाल्लाह आज ही हम अपने घरों को रवाना हो जाएंगे। मैं इसमें खसूसी तौर पे मिनिस्टर एजुकेशन को भी खराज तहसीन पेश करूंगी क्योंकि सेक्रेटरी एजुकेशन और मिनिस्टर एजुकेशन ने इनके जायज मुतालबात को हमदर्दी से सुनते हुए जो कमिटमेंट्स की हैं और जो उस पर अमल दरामद के लिए राजा साहब की रिकमेंडेशन पे उन्होंने ओनरशिप दी है, इस बात की कासिर करता है कि उस्ताज़ा कराम और तालीम के शोबे के साथ जुड़ा जो हमारा एजेंडा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान की क़यादत में, वो पंजाब भर में हम इनकी मदद के बगैर कामयाबी से आगे नहीं बढ़ा सकते और इंशाअल्लाह ये हमारे मावन है, दस्ते बाजू है और पढ़ी लिखी कौम को आगे बढ़ाने के लिए और उन्हें बाशऊर बनाने में इनका जो कलीदी किरदार है हम उसको सराहते हैं और मैं शुक्रिया भी अदा करती हूँ इनकी कोर कमेटी का, इनके तमाम जो ऑफिस बेरर्स हैं और खसूसी तौर पे डीसी सियालकोट, डीसी लाहौर और हमारे, क्योंकि सियालकोट वाले जो है हमारे बहुत ही दिल के करीब होते हैं इसलिए सियालकोट हमारे सर से उतरता नहीं है, तो डीसी लाहौर और डीआईजी ऑपरेशन इन्होंने भी फहम व फरासत से कमाल दानिशमंदी से इनको इंगेज करके कोई एक पत्ता भी नहीं टूटा और ये सारा आसान तरीके से नेगोशिएशन का अमल जो है इख्तिताम पजीर हुआ है। आप सबका बहुत शुक्रिया। इस खबर के साथ ही मुख्तलिफ असातिज़ा तंजीमों की तरफ से खुशी का इज़हार किया गया है और मुबारकबाद के पैगामात जो हैं वो AEOs और SSCs को दिए जा रहे हैं। अब जो फाइनल उनकी तरफ से बात सामने आई है उसको भी सुन लेते हैं, तो चलते हैं उनके धरने की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब भर से आए तमाम SSCs और AEOs की जरूरतों को सलाम। 12 दिन यहाँ पे डट के आपने जिस तरह 11 दिन सब्र मोहम्मद का मुजाहरा किया है, अभी भी सब्र के साथ बैठे, आपने हम पे एतमाद किया और हमने कभी भी आपको जो है मायूस नहीं किया। किसी भी मौके पे हाँ वो कोई भी अथॉरिटी हो, हमने आपका मौक़िफ़ बपांगे दोहल बयान किया है।
اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کی ہیں، تو اس لیے آپ کے لیے خوشخبری ہے، ابھی چند لمحوں میں قاسم بھائی وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کا بہت شکریہ جو آپ کور کمیٹی کی کال پر اور ایوز ایسوسی ایشن کی کال پر یہاں پہ اس دھرنے میں تشریف لائے اور 12 دن تک عظمتوں کا پہاڑ بنے رہے۔ آپ سب کی جس دن سے ہم یہاں پہ آئے ہیں ہمارے مذاکرات کے مختلف راؤنڈ ہوتے رہے اور آج اس کا فائنل راؤنڈ وزیر قانون راجہ بشارت صاحب اور انفارمیشن منسٹر فردوس عاشق کمال صاحب سے آج ہمارے مذاکرات ہوئے۔ ہمارا جو مطالبہ تھا ریگولرائزیشن کا، آج سی ایم صاحب نے تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا ہے۔ مراد راز صاحب بھی اس میں موجود ہیں، وزیر قانون صاحب بھی اس میں موجود ہیں، میڈم فردوس عاشق صاحبہ بھی اس میں موجود ہیں، اور سی ایم صاحب نے ان کو ڈائریکشن دی ہے کہ آپ جا کے دھرنے کے شرکاء کو بتائیں کہ ہم انشاءاللہ ایکٹ امینڈمنٹ کا پروسیس شروع کرنے لگے ہیں۔ کل ہی ہمارا یہ ایکٹ امینڈمنٹ کا پروسیس کل سے شروع ہو جائے گا۔ جتنی بھی وکٹمائزیشن ہوئی ہے وہ کل صبح انشاءاللہ ساری ختم ہو جائے گی۔ سیکٹری صاحب کو بھی آن بورڈ لے لیا گیا ہے، اور اس کے حوالے سے جہاں پہ کسی جگہ سیلریز رکی تھی وہ بھی صبح سے شروع ہو جائیں گی۔ کسی جگہ کانٹریکٹ ایکسٹینشن کا مسئلہ تھا، کیونکہ ایکٹ امینڈمنٹ کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا، جتنا بھی ٹائم ہے اس وقت تک ہم ایکسٹینشن کے لیے بھی ان کو اپلیکیشن دے دی ہے، وہ انشاءاللہ صبح ہماری وہ ایکسٹینشن بھی ہو جائے گی۔ مین جو ہماری اچیومنٹ ہے، میڈم فردوس عاشق صاحبہ نے اپنا ایک ویڈیو بیان راجہ صاحب کی موجودگی میں پی ٹی وی پہ اور باقی میڈیا نمائندگان کی موجودگی میں دیا ہے کہ ہم ایکٹ امینڈمنٹ کی طرف جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ ریگولرائزیشن کا مسئلہ اب ایکٹ امینڈمنٹ کے ذریعے ہوگا، اور انہوں نے یہ یقین دلایا ہے کہ یہ جو آپ کا ایکٹ امینڈمنٹ ہے یہ عید رمضان سے پہلے انشاءاللہ ایکٹ امینڈمنٹ ہو جائے گی۔ سب سے پہلے میں اپنے ان بہنوں کو سلوٹ پیش کرتا ہوں جو یہاں ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان بھائیوں کو جو ڈٹے رہے۔ ہم اس عزم کے ساتھ آئے تھے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم کوئی مستقل حل جب تک نہ لے کے جائیں گے تب تک ہم یہ دھرنا جاری رکھیں گے۔ تو اب ہمارا جو مذاکرات تھے وہ حتمی مراحل میں داخل ہوئے اور ہم سرخ روح ہو کے آئے۔ مزید میں تمام اساتذہ یونینز جو ہمارے ساتھ یہاں شانہ بشانہ ہمارے کھڑی رہی ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں ڈی سی صاحب کا، میں ڈی آئی جی آپریشن صاحب، ایس پی صاحب، ڈی ایس پی صاحب اور تمام پولیس اہلکار جو یہاں ہمارے حفاظت پہ مامور رہے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان کے تعاون ان کا تعاون ہمارے ساتھ رہا، اور انہوں نے جس طرح ایک استاد کے ساتھ بہیو کیا جاتا ہے ایسے ہی ہمارے ساتھ بہیو کیا، ہم شکر گزار ہیں ان کے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا جاؤں کہ پہلے یہی صورتحال تھی کہ ہمارا راستہ جو تھا وہ کلیئر کٹ نہیں تھا۔ اب ہمارے راستہ جو ہے اس کا تعین ہو چکا ہے کہ جو ہمارا مستقلی کا معاملہ ہے وہ ایکٹ میں امینڈمنٹ کے ذریعے حل کیا جائے گا۔
तो इस पे सिर्फ एक मिनिस्टर या कोई एक बंदे की बात नहीं है, इसमें उन्होंने कैबिनेट को ऑन बोर्ड लिया, वजीर कानून को ऑन बोर्ड लिया, वजीर तालीम को ऑन बोर्ड लिया और वजीर नशरियात जो है वो हमारे साथ मुज़ाकरात करके गई और उन्होंने बाकायदा वीडियो क्लिप बना के उस पैगाम को जारी करवाया कि हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और उन मुज़ाकरात में जो कुछ भी हुआ। मजीद मेरे बहुत से एयू ब्रदर जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में विक्टिमाइजेशन का शिकार हुए, हमारा वो भी प्रायोरिटी वाला मुतालबा था, तो उसे भी उन्होंने कबूल किया और फौरी तौर पे हमारे सामने ही सेक्रेटरी साहब को टेलीफोनिकली विक्टिमाइजेशन खत्म करने का कहा और इसके साथ साथ जहां पे कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन का मसाइल थे उनको भी कल फौरी तौर पे हल करने का हुक्म दिया। जी हमारा जो पैगाम है वो एक वीडियो लिंक है, वहाँ पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उसमें वाज़ेह तौर पर बयान दिया है। लिहाजा अब हमारा जो रास्ता है वो क्लियर कट उसका तयन हो चुका है, तो अब हमारे ये मसाइल इंशाअल्लाह जल्द हल हो जाएंगे। मैं एट दी एंड तमाम प्रेसिडेंट्स और कमेटी का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इस तहरीक में भरपूर हिस्सा अदा किया। पंजाब हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो कल यानी 30 मार्च से ही इस के बारे में जो अमेंडमेंट है उसकी तैयारी कर रही है और बहुत जल्द इनको रेगुलराइजेशन विदाउट PPSC की गुड न्यूज़ देगी। तो आखिर में हम इनके लिए दुआगो हैं और यही इनसे कहेंगे कि ऑल इज़ वेल इफ़ द एंड इज़ वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।